وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے اور ہر شے اسی کے حکم کے تابع ہے اور ہر شے اسی کے حکم کے مطابق ہے. اور آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح مکہ راحت قلب و سینہ سرور مدینہ غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی یاد کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد کرنے کے لیے اور میری قدرت کو اور میری ربوبیت کو، میری رحمانیت کو، کریمیت کو، جتنے میرے صفات ہے، ذات ہے، یہ ساری چیزوں کو اگر یاد کرنا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ عبادت ہی سب سے بہترین شے ہے جو میری یاد دلاتی ہے. مجھے یاد کرنے کے لیے تو میری عبادت کو قائم کر. میری عبادت سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے جس میں تجھے میری یاد نہ آئے. تو اللہ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، میرے بندے تو نماز قائم کر، عبادت کو قائم کر تاکہ میں تجھے یاد آؤں، تاکہ میں تیرے فکر و خیال میں آؤں، تیری سوچ میں آؤں، تیرے تخیلات میں آؤں. تو میرے بندے اگر مجھے یاد کرنا ہے تو پھر عبادت سے بہتر کوئی شے نہیں ہے. تو جا بجا اللہ نے قرآن پاک میں ہر جگہ حکم فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. پھر فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرو. تو عبادت کے ساتھ زکوٰۃ کو اللہ نے قائم کیا، یعنی اقیم الصلاۃ یہ حقوق اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے. اس نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو. تو زکوٰۃ ادا کرو، یہ جو مسئلہ ہے یہ حقوق العباد کا ہے. ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے. تو ایک ہی وقت میں اللہ نے دو طرف اشارہ فرما دیا کہ میرے بندے میرے بھی یاد کر اور میرے غریب بندوں پہ بھی یاد کر. مجھے بھی یاد کر اور میرے معصوم، مظلوم، بے یار و مددگار بندوں کو بھی یاد کر. مجھے بھی یاد کر، ان کو بھی یاد کر. تو اللہ نے دونوں یادوں کو ایک جگہ جمع کر کے فرما دیا کہ میرے بندے میرے بھی عبادت کا حق ادا کر، میرے غریب بندوں کی عبادت کا بھی حق ادا کر. تو دو فکر و خیال کو، دو یادوں کو اللہ نے ایک جگہ اپنے کلام مجید میں عبادت کے ذریعے سے جمع کر کے اللہ نے سارے جتنے بھی ہماری سوچ و فکر جو یہاں وہاں بھٹکی ہوئی ہے وہ ساری چیزوں کو اللہ نے ایک جگہ جمع کر کے فرما دیا حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی حق ادا کرو. تو کتنی بہترین شے ہے کہ ہم اللہ کی جو فرمان الہی ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، اس کو ہم ادا کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کو بھی ہم راضی کر رہے ہیں. اور یہاں پر حقوق العباد میں بندوں کا حق ادا کرتے ہوئے بھی ہم جو ہے اللہ اس کے رسول کو راضی کر رہے ہیں. تو یہاں پر دنیا اور آخرت دونوں میں بھی جو ہے ہمارے لیے کامیابی ہے. اور جب ہم بندوں کا حق ادا کرتے ہیں تو بندوں کے حق ادا کرنے میں ہمیں دنیا میں بھی جو ہے ہمیں بہت بڑا اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے نوازتا ہے اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے کہ ہم بندوں کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ
ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں، حقوق عباد، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہم کام کرتے ہیں، تو ہم اپنے عز و اقارب میں، محبین میں، دوست احباب میں جتنے بھی لوگ ہمارے جان پہچان میں ہیں، ہم وہاں سے اگر جو ہے حقوق العباد کا معاملہ اگر شروع کرتے ہیں، ہم خود عملی طور پہ، انفرادی طور پہ ہم خود یہ کام فرداً یہ سوچ کر کرتے ہیں، تو پھر اللہ اس کے رسول بھی راضی ہو رہے ہیں، اور بندوں کے درمیان میں ہماری محبت اور ہمارا مقام ان کی نظروں میں بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن بندوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کہ ہم اللہ کے ایک فرمان پہ عمل کر رہے ہیں، دوسرے فرمان کو فراموش کر رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہاں، عبادت تو کر رہے ہیں، عبادت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عبادت کرنے سے کوئی ہمارے پیسے نہیں جا رہے ہیں، کوئی ہمارا مال و دولت ختم نہیں ہو رہا، سب فری میں ہے۔ اللہ کتنا رحیم و کریم رب العالمین ہے، قادر مطلق ہے، بغیر کسی شے کے، بغیر کسی چیز کے عبادت بھی ہم کر رہے ہیں، تو کوئی ہم سے جو ہے کچھ لے نہیں رہا ہے۔ اگر ایسا قانون ہو جاتا کہ میرے بندے اگر تو 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے تو 5 وقتہ اتنی جو ہے میرے راہ میں اتنا پیسہ خرچہ کر کے عبادت کر، اگر اللہ کہہ دیتا تو پھر ہم پر لازم تھا، ہر حال میں لازم تھا، لیکن اللہ نے عبادت کو بھی ہمارے لیے فری کر دیا کہ اس کی محبت نہیں، ستر موضوع چاہتا ہے، جو کہ عبادت اتنی بڑی شے ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو اگر میزان کے پلے میں رکھ دے، دوسرے پلے میں اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دے، تو کلمہ طیبہ کا جو پلہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا، 7 آسمان اور زمین ہلکے ہو جائیں گے۔ اتنا زیادہ اللہ کی عبادت میں جو ہے اتنا طاقت ہے، اتنا وزن ہے۔ تو اللہ کی عبادت اتنی قیمتی عبادت ہے جس کو اللہ نے بندوں کے لیے کیا کر دیا، بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی مال و دولت کے اللہ نے ہم کو دے دیا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے میں دے دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دیتے ہوئے اللہ نے پھر فوراً اپنے بندوں کی طرف ہمیں مرغوب کر دیا، راغب کر دیا کہ میرے بندوں کا بھی حق ادا کرنا۔ اب یہاں پر امتحان ہے، یہاں آزمائش ہے، کیونکہ یہاں پر مال و دولت کی بات آ گئی۔ ہاں، مال و دولت کی بات آ گئی ہے، اور اللہ والے، ایمان والے مومن کامل ہیں جو بغیر دیکھے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہی وہ ہے کہ بغیر دیکھے کہ سارے چیزوں پر ایمان لاتے ہوئے اللہ اس رسول کو راضی کرتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں۔ ہاں، عبادت کر رہے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، عبادت کر رہے ہیں، لیکن جیسا زکوٰۃ کی بات آئی، مال و دولت ہمارے سامنے ہے، ہیرے جواہرات ہمارے سامنے ہیں۔ ہاں، اب یہاں پر بھٹکنے کا زیادہ اندیشہ ہے، جو کہ عبادت زکوٰۃ واجب ہے۔ ہاں، جیسا اللہ نے نماز کو ہم پر واجب کیا، فرض کیا، ویسے زکوٰۃ بھی ہم پر واجب فرض ہے۔ تو یہاں پر ہمارا امتحان ہے، اور بندہ اگر یہاں پر اگر کوتاہی کرتا ہے تو پھر ہم غور کریں گے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے ایک بات کو مان رہے ہیں، دوسری بات کو نہیں مان رہے۔ تو یہاں پر اللہ کا جلال، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو یا ہمارے اکابرین ہو یا ہمارے بڑے ہوں، ایک بات کو مان رہے ہیں، دوسری بات کو نہیں مان رہے ہیں، تو ہم خود اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ کر سوچیں کہ کیا ہم اس چیز سے راضی ہو جائیں گے؟ ہمارے ماتحت ہماری ایک بات کو مان رہے ہیں اور دوسری بات کو نہیں مان رہے ہیں، تو آپ کی دل آزاری ہو جائے گی، آپ حیران ہو جائیں گے، غضب میں آ جائیں گے، آپ فکر و خیال میں آ جائیں گے کہ میری ایک بات کو میں مان رہا ہے، یہ شخص میری دوسری بات کا انکار کر رہا ہے، یا پھر انکار تو نہیں کر رہا ہے لیکن عملی طور پہ انکار کرنے کی ایک مثال دے رہا ہے کہ وہ میری بات کو نظر انداز کر رہا ہے۔ تو یہ غضب میں آنے والی بات ہے، اور حقوق العباد ایسی نافرمانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا، اللہ معاف نہیں کرنے والا ہے۔ آپ کا اگر عمل اچھا ہے، کچھ وقت کے لیے تمہارا عمل بہت اچھا ہے، تو جس کے ساتھ آپ اپنے اخلاق کو بانٹ رہے ہیں، اپنے اخلاق کو ظاہر کر رہے ہیں کسی کے سامنے، ہاں، اور ان کے ساتھ جو ہے اخلاق اچھے ہیں، اعمال اچھے ہیں، تو اس کے درمیان اگر آپ کچھ زبان سے کچھ ان کو کچھ کہہ بھی دیتے ہیں
تب بھی وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ ان کا عمل بہت اچھا ہے، زبان کیسی بھی ہو. ہاں تو یہ چیزیں ہیں. لیکن جہاں پر نہ عمل اچھا ہے نہ زبان اچھی ہے، کچھ بھی اچھا نہیں ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ خدا کی قسم ہماری عبادت بھی ہمیں اس سے نہیں بچا سکتی. جو ساری زندگی ہم اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. آپ جو ہے ایک حکم مان رہے ہیں، دوسرا حکم فراموش کر رہے ہیں، تو پھر وہ دوسرا حکم آپ پر واجب ہے، فرض ہے، تو آپ کو توبہ سے معاف ہونے والا نہیں ہے. ہاں توبہ بھی اگر معاف ہونا ہے تو وہ بھی توبہ کیسی ہونا؟ توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. آخری توبہ ہونا، آخری توبہ ہے تو وہ توبہ اللہ کے پاس معاف ہے. لیکن آپ کی آخری توبہ نہیں ہے، بس آپ جو ہے آپ عادت بنا لیے. ہاں وقت گزرتا چلا جا رہا، آپ کو جو ہے عبادت کر رہے ہیں آپ، لیکن اب زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں. غور و فکر ہی نہیں ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہ اتنا اس کے سارے مسائل بھی الحمدللہ معلوم ہے آپ کو. آپ کے پاس لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے. اب آپ اس کا حصہ جو نکالنا ہے، آپ کو 40واں جو حصہ نکالنا ہے، وہ سارا حساب کر کے آپ کو نکالنا ہے. ہاں اور نکال کے سیدوں کو نہیں دینا ہے، سادات کو نہیں دینا. بہت اہم بات ہے یہ، غور و فکر کرنے والی بات ہے. سیدوں کو ہم نہیں دے سکتے، پھر اب وہ مجبور ہیں، اب کیا کریں گے؟ اب وہ بات کئی سعادت ایسے ہیں جو بہت غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، محنت کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، سعادت ہے، تو ان کے آل رسول ہیں. اب ان کی جو ہے ہمیں مدد کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ تو علماء کرام ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، ایک آسان طریقہ بتاتے ہیں کہ دونوں میں سے کون سید ہیں وہ دیکھنا چاہیے. شوہر اور بیوی ہے، اگر شوہر اگر سید ہے تو اپنے کسی جو ہے گھر کی کسی فرد، کوئی خاتون کے ذریعے سے جو ہے آپ جو سید نہیں ہیں ان کے گھر میں، ان کے ہاتھ میں دے دے کہ یہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کے مالک ہیں. جیسے ہی وہ یہ زکوٰۃ کو لیں گے ہمارا فرض ادا ہو جائے گا، اور ان کے لیے اب وہ زکوٰۃ نہیں رہے گی، کیونکہ وہ مالک ہو گئے. مالک ہونے کے بعد اب اس کو زکوٰۃ نہیں بولتے، کیونکہ وہ آپ کے دینے کے حد تک وہ معاملہ رہا. اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات، رب العالمین ہمارے نیتوں کو دیکھ رہا ہے کہ ہم جیسا ان کو دیتے ہیں، جیسا ہم دیں گے ہمارا حق ادا ہو اللہ کی بارگاہ میں. اب جیسا وہ مالک ہوئے اب ان کے لیے وہ زکوٰۃ نہیں. بہت بہترین مسئلہ علماء کرام ارشاد فرمائے ہیں کہ اس مسئلے سے کہ سعادات بھی محروم نہ ہو، تو سعادات کا مقام و مرتبہ بھی باقی رہے اور ان کی مدد بھی جاری و ساری رہے. تو یہاں پر یہ مسئلہ بڑا نازک ہے اور خوبصورت مسئلہ جو ہے علماء فقیہین محدثین بیان فرما رہے ہیں کہ آپ جو سعادات نہیں ہیں اس گھر میں، ان کے ہاتھ میں وہ اس امانت کو بھیج دیں اور دے دیں. تو اتنا پیارا مسئلہ ہے. اور جو سعادات نہیں ہیں ان کے لیے تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پر کتنی پیاری چیز رب العالمین، کتنا ہم جو ہے محبت کو بانٹ رہے ہیں، اور اس سے کتنی ہمارا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے فرمان کے ذریعے سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانی کے ذریعے سے، سیرت مصطفیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہترین نمونہ جو ہے ہمیں دیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم متحد ہو سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں، ہماری محبت کو ہم بانٹ سکتے ہیں، کسی کے غم کو، کسی کے درد کو ہم بانٹ سکتے ہیں. یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے، جس کا خلاصہ مفسرین کر رہے ہیں. ادھر عبادت کی بات آئی، ہاں ادھر جو ہے عبادت کی بات آئی، یعنی اللہ کے حق کی بات بھی آ گئی اور بندوں کے حق کی بات بھی آ گئی. ہاں یہ دو چیزوں کو اللہ نے نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے میں اللہ نے بیان فرمایا. اگر تفاصیل اٹھا کر دیکھیں گے تو زکوٰۃ کے معاملے میں کئی صفحات بھرے ہیں، اس کے وعیدوں میں، اس کے خوشخبریوں میں، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اب تو نماز جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی یاد کے لیے بیان فرما دیا. ایک طرف جو ہے بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے بیان فرما دیا، دوسری طرف جو ہے اپنی یاد کے لیے بیان فرما دیا کہ میرے بندے اور مجھے یاد کرنا، ہر لمحہ میں یاد رہوں. تو وہ اللہ یاد رہے گا، رب العالمین جب یاد رہے گا تو رحمت للعالمین کو یاد کرنا ہی ہے.
رب العالمین کو یاد کر کے رحمت للعالمین کو تو نہیں چھوڑ سکتے آپ. ہاں یہ دو کوئی الگ شے ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے محبوب کی ذات کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہے. اور جو بھی فرمان اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ذات مصطفیٰ کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے. ایسے ہی کوئی آگے ہم کو نہیں دیے. ذات مصطفیٰ ہمارے لیے وسیلہ بنا. ذات مصطفیٰ ہمارے لیے کیا بنا؟ راستہ بنا. ذات مصطفیٰ ہمارے لیے ذریعہ بنا. تو ہم ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کے جو ہے ذات الہی کی طرف رب الوحید نہیں جا سکتے. ناممکن ہے. ناممکن ہے. کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اگر ہم ایسا جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اللہ کو یا ہمارا طریقہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر غضب بھی آنے والا ہے کہ رب العالمین ہو کے جو ہے پھر ہم ڈائریکٹ اللہ کا کیسا جائیں گے؟ ایک مسئلہ ہے. تو رب العالمین ہو کے رحمت للعالمین کو ہمارا ذریعہ بنا دیا اور بندہ جو ہے ناقص رہ کے، کمزور رہ کے، ناتواں، گناہگار، سیاہ کار، خطا کار رہ کے وہ جو ہے فوراً یہ بول رہا ہے نہیں میں اللہ کو ڈائریکٹ چلے آتا ہوں. ہاں کوئی راستہ نہ کو، کوئی ذریعہ نہ کو، کوئی وسیلہ نہ کو، کچھ بھی نہ کو، ڈائریکٹ اپن اللہ کے چلے آتے اپن وحدہ لا شریک خالق. تو ایسا نہیں. دیکھیے وحدہ لا شریک یہ معلوم کیسا ہوا؟ ذات مصطفیٰ سے معلوم ہوا. اور کوئی آئے نہیں نا ہمارے پاس. ہم کسی ہمارے اندر وہ طاقت قابلیت نہیں ہے. وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے نور مخلوق کو دیکھ سکیں. ہاں نور مخلوق کو ہم جو ہے اپنے اندر وہ طاقت ہے ہی نہیں. ہم کمزور و ناتواں ہیں. تو اللہ نے ذات مصطفیٰ کو چنا اور ان کو آقا کو ان کو سیرت مصطفیٰ ہمارے سامنے رکھا. ذات مصطفیٰ ہمارے سامنے رکھ کے ساری انسانیت کو اللہ نے اپنا پیغام دیا، اپنا مقام و مرتبہ بتایا اور ذات مصطفیٰ کی اطاعت کا بھی مقام و مرتبہ بتا دیا کہ میرے محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے. میرے محبوب کی فرما برداری میری فرما برداری ہے. ذات مصطفیٰ سے محبت مجھ سے محبت کرنا ہے. ذات مصطفیٰ کی اطاعت میری اطاعت کرنا ہے. تو وسیلہ، ذریعہ، توسل، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا. اور پھر عبادت کرتے ہوئے اللہ کی یاد کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتا دیا. اور یاد کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر زندگی ہماری بیکار ہے. جس کے اللہ نے جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر ہم عبادتیں نہیں کر رہے ہیں، جس دن ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں اس دن ہمارا زندہ رہنا بیکار ہے. جس دن ہم عبادت نہیں کرے یہی سمجھنا ہے کہ مولا تو نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب عبادت ہی نہیں ہے تو پھر ہمارا زندہ رہنا بیکار ہے. یہ مطلب ہے اللہ کے کلام کا. اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، مولا تیرے مقصد کے خلاف میں آج کا دن گزارا. زندگی تو ہماری تو زندگیاں گزر رہی ہیں، لیکن ایک دن بھی اگر ہم غور کرنے کے مولا اگر میں زندہ ہوں آج تو مجھ پر عبادت تیری فرض ہے، واجب ہے، شکرانہ نعمت ہے. اور تیرے محبوب کی اطاعت، ذات مصطفیٰ سے محبت، عقیدہ، یہ سارے مجھ پر واجب ہے. میرے مولا عبادت کرتا ہوں تو پھر میرا آج زندہ رہنا بہتر ہے. کہ عبادت نہیں کرتا ہوں تو پھر زندہ رہنا میرا بیکار اور رائے گاہ ہے. تو یہ بڑی بہت اگر ہم غور کریں گے اللہ کے کلام میں تو ہمارے جسم پہ کانٹے آ جائیں گے. ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم فرد واحد اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ کر غور کریں کہ مولا میں اگر تیری عبادت آج نہیں کر رہا ہوں یا پھر میرے ذریعے سے کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے. بہت ایسے بہت مسائل ہیں. میرے مولا یا میں عبادت نہیں کر رہا ہوں یا پھر میرے ذریعے سے لوگ عبادت نہیں کر رہے ہیں. یہ غور کرنے والی بات ہے. اب میرے ذریعے سے کوئی عبادت نہیں کر رہی، جو میرے ماتحت ہے انہوں عبادت نہیں کر رہے ہیں. آپ خود تو نہیں کر رہے ہیں لیکن تم آپ کے ماتحت جتنے عبادت نہیں کر رہے ہیں نا وہ ساروں کا عذاب و وبال آپ کے سر پہ. تو اب ہم امت مصطفیٰ ہونے کے ناطے آقا سے محبت کرتے ہوئے، رب العالمین سے جو ہے محبت کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میرے مولا مجھے بھی عبادت کرنا ہے، میرے ماتحت جتنے ہیں ان کی بھی ذمہ داری میرے اوپر ہے.
ہاں جو اغیار ہیں وہ الگ مسئلہ ہے. اغیار ہے وہ آپ کا ایمان کا تقوی و طہارت ہے. اب آپ کہیں آپ کو موقع نہیں ملا عبادت کرنے کا، آپ چلے گئے، وہ آپ کو موقع نہیں دے رہے. تعصبیت ہے، دشمنی ہے، نفرتیں ہیں، حسد ہے، کئی چیزیں ہیں، آپ کو عبادت کرنے کا موقع نہیں مل رہا. تو یہ آپ کا تقویٰ ہے کہ آپ تنہا بھی وقت نکال کے خاموشی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی تمہارا جو پڑھنا مجبوری میں جماعت میں شامل ہونے سے بھی بہتر ہے، کیونکہ مجبوری ہے. آپ اس تعصبیت میں رہتے ہوئے آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تڑپ تڑپ کے، مولا میں مجبور ہوں، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن یہاں کوئی موقع نہیں ہے، تو ہی کوئی راستہ نکال دے تاکہ میں جماعت سے نماز ادا کر سکوں. تو بندہ یہ تڑپ رکھتے ہوئے اگر تنہا بھی نماز پڑھتا ہے تو رب العالمین 70 ماہ زیادہ محبت کرنے والا ہے. بندے کی یہ نیت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس کو جماعت کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ محبت ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ اس کی محبت میں تڑپتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو تڑپتا ہوا چھوڑتا بھی نہیں. یہ محبت ہے، یہ محبت اپنے آقا و وسلم کے نالے پاک کے صدقے میں یہ محبت اللہ کر رہا ہے. ورنہ پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ ایسا تو ہم سنے نہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ 70 ماہ زیادہ چاہنے والا ہے. ہاں تو کسی امت کو اللہ کسی کو امت کا سردار نہیں بنا، لیکن امت مصطفیٰ کو ساری امت کا سردار بنا دیا. امت مصطفیٰ کو ساری امت کا سردار بنا دیا. جیسا سارے نبیوں کے سردار ہمارے آقا و مولا ہے، آقا کے امتی بھی جو ہے ساری امتیوں کے سردار ہیں. یہ بھی تو رتبہ کہاں سے ملا؟ ذات مصطفیٰ سے ملا، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں تھی. حاضرین بڑا نازک مسئلہ ہے. دور حاضر میں ہم جو ہے ہر طریقے سے دو چار ہیں، پریشان ہیں، چل رہے ہیں، زندگی کٹ رہی ہے. لیکن جس دن ہماری عبادت نہ ہوئی، اللہ کو ہم یاد نہیں کرے تو پھر وہ ہمارا زندہ رہنا اس دن کا ہمارے لیے بیکار ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا ہم سب کو جو ہے ایک اور نیک بنا، آقا سے محبت کرنے والا بنا اور ذات مصطفیٰ سے محبت کرتے ہوئے ان کے اداؤں کو اپنانے والا بنا. میرے مولا اس دعاؤں کا قبول فرما. وما علینا الا البلاغ. سن دعا فرما.